بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اور حابیل کا اکریمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکریمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو یہ سمجھتا ہے تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہی اکریمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمان سے آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض اور حسد پیدا ہوا، اور حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قربانی مقبول نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے۔ وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یعنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلے کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑتے لڑتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ سے اور پنجوں سے زمین کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوّا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوّے کے واقعے سے دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوّے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ حابیل اور قابیل کے واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق۔ یہ واقعہ بہت سی عبرتوں اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان نے جو سب سے پہلے جرائم کیے ان میں سے ایک قتل تھا، اور دوسری یہ ہے کہ حسد بڑی بری چیز ہے۔ حسد ہی نے شیطان کو برباد کیا
اور حسد ہی نے دنیا میں قابل کو تباہ کیا۔ حسد، قتل اور حسن پرستی کی مذمت۔ اس واقعے سے 3 چیزوں کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، حسد۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، حسد اور بغض۔ یہ موڑ دینے والی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ بال موڑتی ہیں، لیکن یہ دین کو موڑ دیتی ہیں۔ نمبر 2، قتل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ناحق حرام خون بہانا ہلاک کرنے والے ان امور میں سے ہے جن سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ نمبر 3، حسن پرستی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کے محاسن کی طرف نظر کرنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔